مایوسی گناہ ہے. ٹارزن کیپسول. اب بچیں. مردانہ کمزوری. حبشی معجون. مردانہ کمزوری. آج ہی رابطہ کریں. معجون. مردانہ کمزوری. مردانہ کمزوری اب نہیں. پچکے گال، ٹارزن کیپسول، حبشی معجون وغیرہ وغیرہ آج اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیوں بن چکا ہے؟ جگہ جگہ، کونا کونا، ہر چوراہا، ہر محلے کی دیوار آج ایسے طب یونانی اور دیسی حکیموں کے اشتہارات سے بھری پڑی ہے. پہلوانوں، ویر جوانوں اور سورماؤں کی یہ دھرتی آج اتنی کمزور کیوں ہو گئی کہ ان کے جسم، ان کی قوت اور بالخصوص ان کے اوضاع خصوصی اتنے لاغر کیوں ہو گئے ہیں کہ انہیں ایسے بے اعتباری، غیر مستند اور غیر معیاری گندی جڑی بوٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسی فضول ادویات کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مردانہ کمزوری کا کاروبار سب سے آسان اور راتوں رات امیر کر دینے والا بزنس ہے؟ آپ یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیجئے. یوٹیوب پر جب بھی کوئی مردانہ کمزوری یا عضو تناسب کا سائز بڑھانے کی بات یا کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے تو سب سے زیادہ لائک اور سب سے زیادہ ہٹ کو لگتے ہیں. اور کوئی بھی دوائی، کوئی بھی ایڈ، کوئی بھی اشتہار ٹی وی پر بھی جب چلتا ہے تو سب سے زیادہ ویوز اس کو ملتے ہیں. پتہ نہیں آج کل آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں واقعی اتنی زیادہ مردانہ کمزوری ہے؟ یقیناً ایک عام فہم یعنی کامن سینس رکھنے والا انسان تو سمجھ ہی جائے گا کہ یہ جم غفیل، یہ لوگ در لوگ مردانہ طور پر اتنے کمزور کیوں ہو چکے ہیں. مگر کامن سینس از ویری ویری ان کامن، اور شاید اسی لیے کیونکہ کامن سینس ان کامن ہے لہٰذا ہر بندہ ایک ہاتھ میں اپنی کامن سینس لیے اور دوسرے ہاتھ میں اپنا کمزور سا لے کر یونانی نسخوں کی تلاش میں مارا پھرتا رہتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں مردانہ کمزوری کے لاحق کل افراد میں سے 80% لوگ نفسیاتی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں. جی ہاں، یعنی 80% لوگوں کو صرف یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مردانہ طور پر کمزور ہیں جبکہ وہ بالکل ہٹے کٹے صحت مند ہوتے ہیں. آئیے آپ سے ایک دلچسپ قصہ شیئر کرتے ہیں. ہمیں ایک نفسیاتی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا. جب ان سے مردانہ کمزوری پر بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ قصہ سنایا. سنانے لگے کہ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا. اس کی شادی میں چند ہفتے رہتے تھے اور دوست احباب نے جنسی میلاب یا سیکس وغیرہ کے بارے میں اسے ایسا ڈرا رکھا تھا کہ وہ سوچ کر بے حال تھا کہ نہ جانے شادی کے بعد اس کی دال گلے گی یا نہیں. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے اسے کچھ دیر موٹیویٹ کیا اور 2 کھلی سفید گولیاں یوں ہی کاغذ میں لپیٹ کر اسے تھما دیں اور سہاگ رات سے عین آدھا گھنٹہ پہلے کھانے کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی افادیت بڑھانے کے لیے میں نے ان گولیوں کو دھیان سے سنبھالنے کا بھی کہہ دیا. کچھ عرصہ گزر گیا کہ ایک دن وہی شخص خوشی میرے کلینک مٹھائی لے کر آیا. وہ بہت خوش تھا. وجہ پوچھنے پر وہ انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں میرا شکریہ ادا کرنے لگا. کہیں شرما بھی جاتا. اس کی ازدواجی زندگی مکمل طور پر قابو میں تھی. وہ جنسی زندگی بھی بھرپور انجوائے کر رہا تھا اور اس سب کا کریڈٹ یا اس کا سہرا وہ میری ان 2 گولیوں کو دے رہا تھا. کیا آپ سب بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ 2 گولیاں کون سی تھیں؟ کئی تو اپنے استعمال کے لیے نام بھی جاننا چاہتے ہوں گے کیونکہ آپ بھی اسی سماج کا حصہ ہیں اور ان یونانی حکیموں نے آپ کے بھی دماغ پر غلبہ کر رکھا ہے. اس دن تو معاشرے کا دبایا ہوا، ڈرایا ہوا وہ شخص ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے شفایاب ہو کر خوشی چلا گیا. مگر بعد ازاں جب ڈاکٹر صاحب نے اس راز سے پردہ فاش کیا کہ وہ 2 سفید گولیاں کون سی تھیں تو ہماری عقل دنگ رہ گئی. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے اس معصوم شخص کو جو کاغذ میں 2 گولیاں لپیٹ کر دی تھیں وہ محض پیراسیٹامول کی گولیاں تھیں. جی ہاں، عام سر درد کی وہ پیراسیٹامول کی گولیاں جو ایک صحت مند ہٹا کٹا نارمل شخص کھا لے تو اسے کچھ اثر نہیں ہوتا.
مگر اس دن پیراسیٹامول نے اس لیے اثر کیا کیونکہ اس کے کھانے والے نے ان 2 گولیوں کو کھا کر خود کو فٹ اور پہلی رات کے لیے تیار تصور کیا، یعنی سائیکولوجیکلی یا نفسیاتی طور پر اس نے خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا، جو اس کا اصل اپنا روپ یا صحت تھی۔ گولی نے بہرحال کچھ نہیں کیا، مگر اس گولی کے جھانسے نے اس کے دماغ کو تیار کر دیا۔ تو ناظرین، برائے کرم آپ جو ہیں جیسے ہیں بالکل فٹ اور تیار ہیں، کسی احمق دوست، یار یا رشتہ دار کے کہنے میں آ کر ایسی جعلی ادویات کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ کی اصل طاقت آپ کے اندر چھپی ہے۔ آپ نے ساری عمر جو کھایا پیا کھیلا کودا سب آپ کا ساتھ ضرور دیں گے۔ کمی مردانہ طاقت کی نہیں، ذہنی طاقت کی ہے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ بیماری ہو جانے کی صورت میں کسی اچھے مستند طبیب کے پاس جائیں، نہ کہ بیماری سے قبل ہی بیماری کی بے سود ادویات میں اپنا قیمتی وقت، روپ اور جوانی ضائع کریں۔